ثم بعثناکم، ویسے تو مبعوث ہونا کہتے ہیں کسی چیز کو لا کر کے چھوڑ دینا بیچ میں، یا کوئی چیز دے دینا، آپ نے سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے یعنی کہ ان کو نبوت ملی، لیکن یہاں پر یہ مراد یہاں پر دوبارہ زندہ کرنا ہے، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا، بلکہ تفسیر میں بات آ جائے گی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو، وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے کیا کیا جی اس تمہارے اوپر، کیا کیا، سایہ کیا، وَظَلَّلْنَا، ظلال اردو میں میرے خیال سے استعمال ہوتا ہے لفظ ظلال زوئے کے ساتھ، اس کا معنی بھی سایہ کرنا ہوتا ہے، تو وَظَلَّلْنَا، ہم نے تمہارے اوپر کیا کیا، سایہ کیا، علیکم، تمہارے اوپر، الغمام، غمام کہتے ہیں بادل کو، ابر کو، الغمام بادل کے ذریعے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے کیا کیا، اتارا، علیکم، تمہارے اوپر، المن، ترنجبین کو، المن لغت میں کہتے ہیں ترنجبین، والسلوى، اور بٹیر، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان دونوں لفظوں کا لغوی معنی نہیں ہوتا، المن والسلوى ایک اصطلاح ہے، تمہارے لیے اللہ نے نازل کیا من و سلوہ کو، کلو من طیبات، کلو کیا ترجمہ ہوگا، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ اس چیز میں سے، اس چیز میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، وما ظلمونا، اور ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ظلم کا یہاں معنی میں نے کس کے ساتھ کیا، نقصان کے ساتھ، ولیکن کانوا، لیکن وہ تھے، انفسہم، اپنے آپ پر، یظلمون، ظلم کرنے، وہ ظلم، اللہ فرماتے ہیں نقصان ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ فرماتے ہیں وہ نقصان کس کا ہوا، اپنے آپ کا۔ حصہ تفسیر، ان آیات کا ربط پچھلی آیات کے ساتھ یہ ہے کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہمارے کانوں میں بات نہ پڑے، کانوں میں پڑی تو کہا پھر بھی نہیں مانیں گے جب تک حتی نر اللہ جہرت، جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں، اللہ نے کہا اچھا، فأخذتکم الصاعقہ، اللہ نے بجلی کڑکائی، بجلی کا ایک شعلہ آیا، اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے یا موت آئی۔ کل میں نے عرض کی تھی کہ دو قول ہیں، مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں، پہلی اور راجح بات یہ ہے کہ ان کے اوپر موت طاری ہو گئی تھی، وہ مر گئے تھے سارے، اسی بات کا تذکرہ آج کی آیت کر رہی ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے اوپر کیا نازل ہوئی، موت نازل ہوئی۔ دوسرا معنی، بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں موت اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے رات کو سوتے ہوئے آپ دعا کرتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، حالانکہ وہ موت نہیں ہوتی بلکہ نیند ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی یہ موت اصل معنی میں استعمال نہیں ہے، بلکہ وہ بے ہوش ہوئے تھے اور اللہ نے ان کو دوبارہ بے ہوشی سے ہوش میں لایا، اور ان کو اس لیے کیا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایک بات سمجھ لیں، یہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ قرآن میں ہر معنی، ہر لفظ اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اور یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، ہر زبان میں ایسے ہی ہے کہ زبان کا سیاق و سباق دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کا کیا معنی مراد ہے، یہ معنی کس میں استعمال ہو رہا ہے، کس چیز میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں لفظ موت یہ ہر جگہ موت کے لیے استعمال نہیں ہوا، ایک آیت دلیل بنائی جاتی ہے، مسئلہ اختلافی ہے اور بنیادی مسئلہ ہے، لیکن چونکہ درس میں دیتا ہوں، ہم نہیں بتائیں گے، اپنا نظریہ آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے تو میرے خیال سے فرشتے آنے نہیں ہیں، لہٰذا ضرورت سمجھتے ہوئے آپ سے عرض کرنے لگا، عمومی طور پر میرا مزاج نہیں ہے اختلافی مسئلے کو چھیڑنا۔ ایک مسئلہ ہے حیات و ممات کا، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں یا نہیں زندہ، اس کے لیے ایک آیت کو دلیل بنایا جاتا ہے، 24ویں پارے میں سے ایک آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، مردہ ہیں، اور کوئی قبر کا مردہ سنتا نہیں، اس آیت کو دلیل بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، اور دلیل کے طور پر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آیا ایسا ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میں نے عرض کی نا کہ آیت کا پس منظر دیکھا جاتا ہے، آگے پیچھے دیکھا جاتا ہے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ سورہ زمر کی آیت ہے،
ایک آیت تو آیت نمبر 30 ہے، انک میت و انہم میتون، بالکل 12 جہاں ختم ہوتا ہے 23واں، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اور ایک اور آیت ہے میں عرض کر دیتا ہوں وہ بھی۔ بہرحال ان دونوں آیات میں لفظ استعمال ہوا میت کا۔ اب اس سے معنی یہ مراد لیا جاتا ہے کہ مردے نہیں سنتے یا آپ پر موت طاری ہونی ہے۔ تو کائنات میں شاید اس بات کا کوئی منکر ہو کہ انبیاء پر موت طاری نہیں ہوئی، بلکہ کوئی نہیں منکر۔ کافر بھی اس بات کے قائل ہیں، مسلمان بھی اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء کے اوپر موت آئی ہے، اس کا انکار کسی کو نہیں۔ اختلاف اور انکار یہاں ہے کہ قبر کے اندر کی زندگی کے حوال کیا ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے اور قرآن کی یہ آیت بھی ہے، انک میت و انہم میتون، یہ دونوں لفظ یہ بات بتلا رہے ہیں کہ یہ موت اگر ایک ہی ہوتی نا تو اللہ ایک ہی لفظ میں بیان کر دیتے۔ جیسے سورہ یوسف کے اندر اللہ فرماتے ہیں ایک ارادہ زلیخا نے کیا تھا، ایک ارادہ یوسف نے کیا تھا، لیکن اللہ نے دونوں کو ایک لفظ کے ساتھ نہیں بیان کرنا، دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوئے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یوں کہہ سکتے تھے اللہ عربی میں وَلَقَدْ هَمَّتْهُمَا کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا کہ ان دونوں نے کیا کیا، ارادہ کیا، لیکن ارادہ ایک نہیں تھا۔ زلیخا کا ارادہ کیا تھا، گناہ کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا تھا، بچنے کا تھا۔ اللہ نے دونوں کی کیفیت کو الگ الگ بیان کرنے کے لیے دو الگ لفظ لائے کہ زلیخا کا ارادہ کچھ اور ہے، یوسف علیہ السلام کا ارادہ کچھ اور ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے دو مستقل لفظ لائے ہیں کہ عام آدمی کا مرنا، امتی کا مرنا اور ہے، نبی کا مرنا اور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ انبیاء کو قبروں میں ان کے جسم باقی رہتے ہیں، مٹی نہیں کھاتے، اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ یصلون فی قبورہم، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں تو میں تو نہیں بتلا سکتا، کیونکہ قبر کے احوال مختلف ہیں، وہ کہیں نہیں بیان ہوئے۔ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، پتہ ہونا تو دور کی بات ہے، تمہیں شعور بھی نہیں ہو سکتا ان کے بارے میں۔ میں سر کھپاؤں کہ نہیں جی میں پتہ کر کے چھوڑنا کہ وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے منع فرما دیا، بلکہ دوسرے سورہ بقرہ میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، مردوں شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ آیت کا آخری جز کیا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو تھے تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن قبر کے حوال تمہیں نہیں پتہ، ولکن لا تشعرون۔ اکثر میں دعا کرواتے ہوئے دعا کرتا ہوں، یا کوئی میت فوت ہو جائے تو دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ جملہ میں اکثر کہہ دیتا ہوں۔ یہاں جمعے میں نے دعا کروائی، ایک مولوی صاحب ہمارے ہاں علماء اکثر جمعہ پڑھتے ہیں، وہ سوابی کے مولوی صاحب تھے، یہاں بعد میں آئے اور کافی لمبی چوڑی انہوں نے بحث کی اس مسئلے کے اوپر۔ آخر میں مجھے کہتے ہیں اب تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا میں جمعہ پڑھایا ہے ربیع الاول پہ، آپ نے موضوع چھیڑا ہوا ہے قبور انبیاء کا، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا اعتراض یہ تھا کہ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے عرض کی یہ حدیث کا جز ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مستند حدیث ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس موضوع پر بحث نہیں کرنی چاہیے کہ قبر کے اندر کے حوال کیا ہے۔ بس ہمیں صرف اس پر ایمان لے آنا چاہیے کہ انبیاء قبروں میں اپنی زندہ ہیں، جیسے کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آ گیا، قرآن میں آ گیا۔ اگر وہ جس ایک اور آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء، اب میں اب سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ بعض دلائل ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ تلنگا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے، اب اس کو مولوی بھی دلیل بناتے ہیں، لیکن اللہ کے بندو اس آیت کو پڑھو تو صحیح نا۔ جب پڑھتے ہیں تو آگے لکھا ہوا ہے اذا ولوا مدبرین، اس آیت کے آخر میں کیا ہے، اذا ولوا مدبرین۔ میرے خیال سے پوری کائنات جب سے بنی ہے نا آج تک کوئی مردہ چلا نہیں ہے جی، آج تک کوئی مردہ، آیت کا آخری جملہ بتا رہا ہے کہ اذا ولوا مدبرین، جب وہ الٹے پاؤں چل پڑتے ہیں۔
ایسا کون سا مردہ جو الٹے پاؤں چلتا ہے؟ یہ آیت کفار کے لیے نازل ہوئی ہے. جیسے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ نے فرمایا کہ یہ اندھے ہیں بہرے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، بولتے بھی تھے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ سم بکم عمی. یہاں بھی اللہ انہیں کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو بے شک وہ کرتے رہیں، ان کی کیفیت مردوں کی سی ہے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. یہ واپس اسی راستے پہ بھاگیں گے. تو لہٰذا ہر چیز کو، ہر آیت کو بندہ اپنے مسئلے کے اوپر کہے نا یہ دلیل بنتی ہے، ایسا نہیں ہے. قرآن کو ہمیشہ سیاق کے ساتھ، سباق کے ساتھ، آگے پیچھے تذکرہ دیکھا جاتا ہے. اگلے رکوع میں ایک آیت آئے گی، میں آپ کو وہاں بھی عرض کر دوں گا کہ اس آیت کو کیسے دلیل بنایا جاتا ہے. ان الذین آمنوا، اس آیت کو دلیل بنا کر کہا گیا کہ یہودی جنت میں جائیں. دلیل قرآن کی آیت ہے، اور جب اکیلی اٹھا کے پڑھی جائے نا تو لگتا یہی ہے کہ صحیح کہہ رہا ہے بندہ. لیکن قرآن کو دلیل بنانے کے لیے اس کا پچھلی آیت، اس سے اگلی آیت، اس آیت کو دیکھا جاتا ہے. اب انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء جو لوگ دلیل بناتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ ان کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا، کیونکہ قرآن کے اسی کے ساتھ یہ الگ آیت نہیں ہے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء کے ساتھ اگلا لفظ جڑا ہوا ہے، اذا ولوا مدبرین. اب اس کو اس آیت میں سے کیسے کاٹ کے الگ کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال من بعد موتکم، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مفسرین نے بعض نے یہ معنی کیا کہ یہ موت کس کے معنی میں ہے؟ بے ہوشی کے معنی میں، کہ وہ بے ہوش ہوئے اور اللہ نے دوبارہ اس کو. لیکن پہلا قول راجح ہے. پہلا قول کیا ہے؟ راجح ہے، اس لیے کہ قرآن کا ظاہر بھی یہ بتا رہا ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اور قرآن کے صریح لفظ کو، صریح معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی کو مراد لینے کے لیے معلوم المعنی ہونے کے ساتھ ساتھ معلوم الکیفیت بھی ہونا چاہیے. مطلب کہ آپ اصلی معنی چھوڑ رہے ہو، اس کے لیے کوئی سیاق و سباق بھی ہونا چاہیے. تو لہٰذا من بعد موتکم، مفسرین نے بھی بعض نے لکھا ہے کہ ان کے اوپر موت طاری ہوئی تھی، لہٰذا یہ بات زیادہ دل کو لگنے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ. اصل میں بنی اسرائیل والے یہ شامی تھے. یہ جو حضرت یعقوب کی اولاد تھی، بنی اسرائیل والے یہ شام کے لوگ تھے. یہ شام سے آئے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر، قید پڑا تو یہ آئے سارے مصر، اور مصر میں یہ آباد ہو. جب فرعون سے نجات ملی تو اللہ نے کہا کہ آپ جاؤ اپنے علاقے میں واپس. اس وقت شام میں قوم مالکہ قابض ہو چکی تھی. اللہ نے کہا کہ جاؤ جہاد کرو. یہ آپ سورہ اعراف میں بھی پڑھیں گے، چھٹے پارے میں بھی ہے. چھٹے پارے میں تفصیلاً، سورہ مائدہ میں تفصیلاً اس کا تذکرہ آئے گا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب کیا دیا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اور ہماری زبان میں کہیں تو ہم سارے لیڈر ہیں، ہم سارے قائد ہیں. تو بہرحال یہاں جو بات عرض کرنے کی مقصود ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے، سارے تیار ہوئے کہ ہم قوم مالکہ سے لڑیں گے، جہاد کریں گے، مصر سے چل پڑے. لیکن جب دیکھا نا کہ آگے قوم مالکہ میٹھا کھا لیتے ہیں اور کڑوا تھوک دیتے ہیں، تھو کر دیتے ہیں، ان کی وہ کیفیت ہوئی. انہوں نے جب دیکھا یار آگے تو کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں، وہ بھی ٹھیک ٹھاک پاور والے لوگ ہیں، چھوڑیں گے نہیں، یہ بگڑ گئے. انہوں نے کہا جی ہم جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے، قربان جائیں صحابہ پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے تو ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی میدان میں اکیلے چھوڑے ہو. اللہ کے رسول آپ کو کانٹا بھی کیسے چوب سکتا ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ان ظالموں نے اکیلا چھوڑ دیا. اللہ نے ان کو سزا دی. وادی تی جو ہے نا، یہ شام اور مصر کے درمیان، مفسرین نے لکھا کہ 10 کلومیٹر کا، 10 فرسخ کا یا 10 کلومیٹر کا کچھ علاقہ تھا، جس میں 40 سال تک بطور سزا سرگرداں رہے. یہ منزل تک نہیں پہنچے، نہ پیچھے نہ آگے، اسی گراؤنڈ میں یہ گھومتے تھے. جب یہ تنگ ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ہم معافی مانگتے ہیں، ساڑھے سے دعا کرو. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہ نے پھر رحم کر دیا. اللہ رب العالمین بھی کتنے رحیم ہیں. گناہ کرنے کے باوجود اللہ نے کیش سزا دنیا میں دے دی تھی، لیکن جب تھکے نا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے رحم کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اس گراؤنڈ میں کوئی درخت نہیں تھا کہ تم سایہ حاصل کر سکتے، دھوپ ہی دھوپ تھی. سائے کے لیے اللہ نے کیا کر دیا؟ بادل چڑھا دیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. ایسے کپڑوں کا تذکرہ نہیں ہے اس آیت میں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ کپڑوں کے لیے بھی اللہ نے انتظام فرما دیا کہ ان کے کپڑے نہ پھٹتے تھے نہ میلے ہوتے تھے. اللہ رب العالمین نے جو بچے تھے وہ جو بڑے ہوتے
سوٹ بھی ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا، یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ اور کھانے کا کیا انتظام تھا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ رب العالمین نے وافر مقدار من و سلوہ کا انتظام فرما دیا، بٹیروں کا انتظام فرما دیا، ترنجبین کا انتظام فرما دیا۔ لیکن جب انہوں نے کچھ ایسا کھایا نا، ہمارے بڑے بوڑھے یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز نمی نمی ہے، ایسے نوے نوے آئے ہوں تو پیر زمین پر نہیں لگتے، یہ گلا ہے، ایسے نوے نوے آئے ہوں تو ہضم نہیں آنے اور پھر اٹھنا بنا۔ وہ پہلے دال صاحب کھانے والے لوگ تھے، انہوں نے کچھ ایسا کھایا نا من و سلوہ تو پھوٹ پڑے، اے سڑے کو نہ کم چلنا، اصلا وہ دال کھاسا ہوں، وہ ایسا وہ آگے آئے گا، 3-4 آیتیں چھوڑ کر وہ آگے پھر آئے گا کہ ان کی ڈیمانڈ کیا تھی۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحم یہ کیا کہ جو بہترین غذا تھی، آج مجھے اور آپ کو بیٹے سے ملے تو شکر ادا کرتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ ملا ہے، ان کو اللہ دے رہے ہیں کھاؤ۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوہ کھاؤ، لیکن ان ظالموں نے اس کی بھی نہیں شکری کی۔ اللہ فرماتے ہیں اگلی بات وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ اس رزق میں سے جو میں نے تمہیں دیا۔ ایک اور بات، طیبات کے اوپر تو پورا جمعہ گزرا ہے آج، کلوا من طیبات کے اوپر حلال کھایا ہے۔ اگلی ایک اور خاص بات، اللہ فرماتے ہیں جو پیسے جو رزق ہے نا تمہارے پاس، میرے راستے میں دیتے ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ 1,00,000 روپیہ ہو تو زکوٰۃ کتنی بنتی ہے جی؟ 2,500 روپے۔ کسی کے پاس کروڑ روپیہ ہو تو 2.5 لاکھ روپے دیتے ہوئے پسو پڑتے ہیں، وہ 2.5 لاکھ روپیہ کس طرح دیں؟ اللہ نے اس سوال کو ذہن سے نکال دیا، یہ شبہ ذہن سے نکال دیا۔ اللہ نے فرمایا پیسے آپ کے نہیں ہیں، یہ میں نے دیے۔ کس نے دیے ہیں جی؟ ما رزقناکم، یہ رزق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اللہ نے فرمایا اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ کہیں ذہن میں اللہ نے اس خماری کو، اس تکبر کو بھی مار دیا کہ ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم نے کوئی بڑا تیر مارا ہے یا ہم نے بڑی محنت کی ہے اور اپنی محنت سے ہم نے پیسے کما لیے یا من و سلوہ بنا لیے۔ اللہ نے فرمایا ما رزقنا، مجھے اور آپ کو بھی کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، رزق کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہا کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جب اللہ کی راہ میں دیں تو یہ نہ آئے نا کہ وہ ماڑے پیسے کو جو دیں، وہاں ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ یہ دی اللہ نے۔ مما رزقناکم کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ کا مال دیا ہوا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں تم نے پھر بھی کیا کیا؟ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، تم نے پھر ظلم کیا، پھر نقصان کیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی نقصان، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ نقصان بھی کس کا ہے؟ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ نقصان بھی تمہارا اپنا نقصان۔ معذرت کے ساتھ وقت ہے تھوڑا زیادہ ہو گیا، لیکن یہ معاملہ سمجھنا بھی، مسئلہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہم عمومی طور پر قرآن کی آیات کو دیکھ کر مسلمان پگھل جاتا ہے، کیا قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے اور میں غلط چل رہا ہوں؟ وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ آیت کیا کچھ رہی ہوتی ہے، بنا کچھ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق نصیب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک برحمتک۔